مقامی NGO کی طرف سے امن کے قیام اور مستقل ترقی میں بلدیاتی اداروں کے کردار کے موضوع پر منعقدہ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ مستقبل کو ٹھیک کرنے کے لیے ماضی سے سیکھنا ہوگا، امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ جو معاشرہ ہر وقت امن کی بات کرتا ہو اور اس معاشرے میں پچھلے 2 دہائی میں جو کچھ ہوا وہ صرف اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اس کی وجہ ہماری خاموشی۔ امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں، جہاں امن نہیں ہوگا وہاں کبھی ترقی نہیں آئے گی۔ اور دوسرا جو ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ جو لوگ تفرقہ پیدا کرتے ہیں معاشرے میں وہ امن کے دشمن ہیں۔ تو اگر آپ کو امن کے دشمنوں کو کبھی بھی نشاندہی کرنی ہو تو اس کے اندر سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کون تفرقہ پیدا کر رہا ہے۔ ملک کو پرامن بنانے کے لیے بلدیاتی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ تفرقہ پیدا کرتے ہیں وہ امن کے دشمن ہیں۔ بہت قربانی دے کے آج یہ امن حاصل کیا گیا ہے، جانے بھی اور مالی طور پہ بھی۔ اب ہم سب کو ایک عہد کرنا کہ آئندہ پھر کبھی نہیں اس ملک کا وہ حال ہوگا جو ماضی کی 2 دہائی میں ہوا، اور اس کی ضمانت کرنے والے ہماری کاوشیں ہوں گی، ہمارا کردار ہوگا، ہمارا رول ہوگا۔ اور اگر ہم اپنا رول نہیں ادا کریں گے تو ہم پھر نقصان اٹھائیں گے۔ تحریک انصاف کی رکن سندھ اسمبلی سدرا عمران نے کہا کہ سندھ اسمبلی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ قانون سازی ہوئی۔ ہماری کوشش ہے کہ قوانین کے حوالے سے شہریوں کو آگاہی فراہم کریں۔ میرے شہر نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا جب واقعی امن کی حالت بہت خراب تھی، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ حالات قدرے بہتر ہے۔ لیکن وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے ابھی بھی پیس ہمارے صوبے کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں ایک رکاوٹ ہے۔ ہمارے صوبے میں لا میکنگ بہت اچھی ہوئی ہے۔ پاکستان کی دوسری پروونشل اسمبلیز کے مقابلے میں صوبہ سندھ کی اسمبلی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ لا میکنگ ہماری بہت اچھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہماری یہ جدوجہد بھی جاری ہے کہ ان لاز کی، ان قوانین کی عوام کے درمیان ان کے بیچ میں امپلیمنٹیشن، عمل درآمد کو بہتر کیا جائے۔ مسلم لیگ فنکشنل کی رکن سندھ اسمبلی نصرت سحر عباسی نے کہا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون بھی موجود ہے، لیکن عام شہریوں کو قوانین کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ اصل نمائندے تو آپ ہیں نچلی سطح سے، جو آپ کو پرابلمز فیس کر رہے ہیں، یا جو آپ نچلی سطح پر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر اس پیس بلڈنگ کے حوالے سے جو کام کر سکتے ہیں، آپ کو زیادہ مواقع دیے جائیں۔ تو یہ جو قوانین کی بات ہوئی، ان قوانین کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، اور آپ کوسچنز بھی کریں کہ کرایہ دار کا جو قانون ہے یا رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو قانون ہے یہ کیا ہے بھائی؟ اتنے یہاں کتنے میرے بہن اور بھائی بیٹھے ہوئے، بزرگ بیٹھے ہوئے، نوجوان بیٹھے ہوئے، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے کہ کرایہ دار کا جو قانون ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے پڑھا یا اس پر کبھی امپلیمنٹ کیا؟ DMC سینٹرل کے چیئرمین ریحان ہاشمی نے کہا کہ جب امن کو لہو لہان کیا گیا تو نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت پڑی۔ نیشنل ایکشن پلان پر منوعن عمل باقی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان جب کنسٹرکشن کے مرحلے میں تھا تو اتفاق سے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہونے کے ناطے میرا بھی انپٹ رہا اس میں، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا جب انپٹ تھا تو ہماری بہت ساری ریزرویشنز تھیں، باوجود اس بات کے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ابھی تشکیل کر دیا گیا ہے، جو 20 نکات پہ مشتمل ہے بنیادی طور پہ، ان تمام نکات کو نیشنل اسمبلی میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کیا گیا، اور اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کیوں نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت پڑی۔ ایک ایسا مانسٹر جو ہم نے تیار کیا تھا، جس کی آبیاری ہم کر رہے تھے، اور اس کی آبیاری کرتے کرتے وہ خاردار درخت کی شکل اختیار کر گیا، اور APS کا سانحہ سے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں کوئی ایسا بڑا سانحہ نہیں ہوا۔ تب شاید ہمیں ہوش آیا